बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ये आखिरी 4 आयत इस सूरह अल मुनाफिकून की, इनका हम ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा करना सीखेंगे। ये आयत लास्ट टाइम रह गई थी, आज इसी से स्टार्ट करते हैं। जी आयशा आएँ, इसकी तिलावत करें और इसके एक-एक लफ्ज़ का ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उस्ताद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अच्छा, यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह आपने अच्छी तिलावत की माशाल्लाह, और तजवीद के भी कवायद मुझे लगता है जैसे आप जानती हैं। बस एक छोटा-सा पॉइंट है, अब चूँकि हम तर्जुमा करना सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफ़ीक से थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। तो फिर कहाँ रुकना है और फिर कहाँ से दोबारा हमने स्टार्ट लेना है, तो वो थोड़ा तर्जुमे के मुताबिक। अब लिल मुमिनीना का ताल्लुक पीछे लिरसूलिही और लिल्लाही के साथ है। इसको वाला किन्ना के साथ हमें नहीं पढ़ना चाहिए, अगर हम दोबारा साँस टूट गया है, दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आप एज़ अ ग्रामर स्टूडेंट थोड़ा-सा नॉलेज रखते हुए यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकती थीं, वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलम। ठीक हो गया? ये मैं सब पूरी क्लास से कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह जब हम थोड़ा बहुत ये जानना शुरू होंगे तो हमें तिलावत में बहुत फ़ायदा होगा कि कहाँ साँस रोक कर तोड़कर हम ब्रेक ले सकते हैं और फिर दोबारा कहाँ से शुरू करना है, ठीक। जी माशाल्लाह, यक़ूलूना से शुरू हो रहा है। क्या 3 चीज़ें देखेंगे? क़ौला का कोई भी सीगा आए तो? क़ाला का सीगा क्या उस्ताद दोबारा बताएं? जी, यक़ूलूना से ये आयत शुरू हो रही है, तो क़ौला, यक़ूलू का कोई भी सीगा कुछ भी आए तो 3 चीज़ें देखनी होती है ना? क्या-क्या जी, देखते हैं? फ़ेल देखते हैं, फ़ाइल देखते हैं, मफ़ऊल देखते हैं। अच्छा, शाबाश। देखिए, फ़ेल तो मैंने बता दिया कि हुँ, कौला, यकूलु जो भी आए तो। 3 चीज़ें जो देखनी है, एक फ़ाइल देखना है, आपने ठीक हुँ, कहा। एक हुँ, मफ़ऊल देखना है जो कि मक़ूला होगा, मक़ूलुल कौल, और तीसरा होता है जिससे बात की जाती है, वो आम तौर जी, पर लाम के सिला से आता है, लाम के सिला के साथ, ठीक है? तो वो मुतल्लिक़ बनता है। ये 3 चीज़ें देखनी है, जी। ठीक है? और यहाँ पर क्या ये लाम वही सिला है जो आ रहा है आगे लाइन? उस्ताद हाँ, ताकीद के लिए आ रहा है ना? अच्छा, नहीं, ये जो सिला वाला होता है ना, वो लामे जारा ही होता है। जैसे क़ाला लहुम, ठीक है? हुँ, अब वो कोई एक मिसाल याद कर लें, तो जिससे जी, कहा जाता है क़ाला ली इख़वानी, मैं वैसे मिसाल दे रही हूँ, जिनसे बात की जाती है ना, वो लाम ज़ेर लाम लामे जारा वाली प्रीपोज़िशन, उसके सिला सिला जो होते हैं ना, जो प्रीपोज़िशन होते हैं वो अ, प्रीपोज़िशन सिला एक ही चीज़ होती है ना, तो ये अक्सर ये जी, आपको ये हरूफ़े जारा मिलेंगे। अब लाहुम के ऊपर ज़बर क्यों आई है? क्योंकि लामे जारा का कायदा है कि अगर वो ज़ाहिर अस्मा के साथ आएगा, तो ज़ेर के साथ आएगा। जैसे लिल्लाहि, ली ज़ैदिन, किसी एक मिसाल से याद कर लें। और अगर ये ज़माइर के साथ आएगा, तो ज़बर के साथ आएगा। लहू, लहुमा, लहुम, लका, सिवाय याए मुतकल्लिम के ली, क्योंकि वो उसकी डिमांड होती है, उससे पहले ज़ेर आनी चाहिए। तो इसलिए वो हो सकता है वो वाला लाहुम, क़ाला लहुम, उसने उनसे कहा, तो वो गलत ही लगे कि शायद ताकीद वाला, वो ताकीद वाला नहीं है। अच्छा, इस लाम के बारे में सुन लें। देखिए, आज की जो आयत है ना माशाल्लाह, इसमें ना ग्रामर काफ़ी, जिसे कहते हैं कि पीक पर मिलेगी आपको, और मैं कोशिश करूँगी कि इस क्लास की मुनासिबत से बहुत आसान तरीके से इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। यही अगर आया सूरह आल इमरान में होती, तो यानी उस वाली क्लास में होती, तो हम इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करते, और ये काफ़ी चीज़ें वहाँ आ भी चुकी हैं, हम कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा मैं सबको बताना चाहूँगी, ये जो ला इन होता है ना, जब भी आपको मिले, तो ये आप ये लाम जो है,
یہ شرط والا لام ہے، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے. اسے موتیا للقسم یا موتیا للقسم دونوں طرح سے پروناؤنس کر سکتے ہیں. یہ ہم نہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہم لفظ صرف ایک دفعہ میں نے بول دیا، دوبارہ نہیں بولوں گی. یہ ان جو ہے شرطیہ ہے، تو ان کے ساتھ جو لام آتا ہے وہ یہ لام قسم والا ہے. اور یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا یا حرف ندا از اکول ٹو، یہ اس کے برابر ہے ادعو فعل کے، تو یہ جو لام ہوتا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ کسی ایک چھپی ہوئی قسم کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے قائم مقام ہے. اب وہ کیا ہے، انسان قسم کھائے تو کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کہیں تو کچھ اور ہے. میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گی، آگے کبھی موقع ملا تو ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. بس وہ قسم یہاں پر چھپی ہوئی ہے، اس کی جگہ یہ لام آ گیا اور آگے ان آ گیا شرطیہ. اور ایک چھوٹا سا قاعدہ یاد رکھ لیں، جب بھی لا ان آئے یا ایسا قاعدہ، ایسا اسلوب جس میں آپ کو شرط کا حرف بھی نظر آ رہا ہے یا کچھ بھی شرط کی چیز بھی نظر آ رہی ہے اور قسم کا بھی نظر آ رہا ہے، تو جو جواب آئے گا نا وہ اس کا ہوگا جو ان میں سے پہلے آیا ہے. زیادہ تر، میں زیادہ تر کا بتا رہی ہوں، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس میں لام قسم والا پہلے آیا ہے، ان شرطیہ بعد میں آیا ہے، تو اب جو جواب آئے گا وہ قسم کا ہوگا کیونکہ قسم پہلے آئی ہے. بس یہ چھوٹا سا سمپل کر کے بتایا، ڈیٹیل اور بھی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے جو لا یخری جنہ شروع ہو رہا ہے وہ اس کا جواب قسم ہے، اس کو بھی لام قسم والا ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ قسم بس لام قسمی ہے، سمپل. لیکن یہ جو لام ہے جو ایک اصل والی قسم کی جگہ پر آ رہا ہے، یہاں پہ چھپی ہوئی ہے اصل قسم، اس کا ایک نام ہے. اس سے زیادہ میں ڈیٹیل نہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، نہ اس سے زیادہ چھوڑے بغیر گزارا ہے. اس میں سے کوشش کریں کہ کچھ اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے. اب یہ بہت زوردار قسم کا ان کی بات آ رہی ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کی ڈیٹیل. ایک تو منافقین سے ریلیٹڈ چل رہا ہے، بہت ڈیٹیل سے ان کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت کو اس میں کھول کے بیان کیا گیا سورہ میں. یہاں پر عبداللہ بن ابی نے خاص طور پر یہی کہا تھا کہ جب ایک مہاجر اور انصار میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ اب جب ہم یہ اگر واپس جائیں گے مدینہ تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ضرور اس میں سے، یعنی کہ مدینہ شہر میں سے وہ جو ذلیل ہے ان کے بقول اس کو نکال دے گا. یہاں پر اب اعزو جو فائل بن کر آ رہا ہے، مرفوع ہے، اس پہ جو ال لگا ہے، اور ازلہ جو مرفوع منصوب ہے، منصوب کیا یہ یہاں پہ مفعول بھی بن کر آ رہا ہے، اس کا جو ال ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. یہ ال ہم زیادہ ڈسکس کم ہی کرتے ہیں، بہت ضروری ہو مختلف قسم کا، اور تو میں دوسری کلاس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں ہم ال کو ڈسکس کیے بغیر چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں اوورال ویسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم عزت والے ہیں، اور خاص اشارہ اپنی طرف، اور یہ لوگ ذلیل ہیں اور ان کو ہم نکال دیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے. ابھی اتنا زوردار تھا جیسے اس نے قسم کھائی اور اس نے کہا کہ ہم یہ ضرور کریں گے. آپ نے اس اسلوب کو سمجھنا ہے کہ پہلے کیا آیا، پھر اس کے جواب میں کیا آیا، اس میں کتنی تاکید ہے، کتنا زوردار طریقے سے اس نے بات کی. پھر میں نے اس کی اور بھی ڈیٹیل جو ہے وہ پچھلی کلاس میں شیئر کی تھی، آج کے لیے بس اتنا. اب اس کا فائل اندر نظر آ رہا ہے، واؤ کہہ لیں یا یقولون میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم، تو جس سے کہا جا رہا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ذکر، تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو اب جو بات کی جا رہی ہے وہ مقول القول، وہ مفعول بھی ہوتی ہے، وہ لا ان سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ لا ان سے لے کر المدینہ تک، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک حصہ بنا لیں گے اس کو. اور وہ جو آگے آ رہا ہے لا یخری جنہ والا، ازل تک، الازل تک، اس کو دوسرا حصہ بنا کے ان دونوں حصوں کو ملا کر پھر ہم مقولہ بنائیں گے، اور دوسرا حصہ ہم یہ جو پہلے لام قسم آ رہا ہے نا اس کا جواب مانیں گے. بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا ترجمہ بہت آرام سے آپ ویسے بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس میں جو اس کا زور اور تاکید ہے نا وہ محسوس کر کے آپ نے اس کو لے کے چلنا. آئے جی عائشہ، ان کا میں نے بتا دیا. بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے قسم ہے اگر، بعض نے نہیں بھی کیا کیونکہ اس کا ضروری نہیں کہ قسم کا قسم کے ساتھ کرے، بس پتا ہونا چاہیے آپ کو. رجعنا، یہاں سے بتائیں. رجعنا فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی معروف، را جیم عین مادہ بابی دوار سے، نحنو پوشیدہ اسم فاعل، شابہ الی الی المدینہ المدینہ تھی، جار مجرور کو کیا بنائیں گے؟
मुतल्लिक़ फ़ेल। शाबाश। तो फेल अपने फाइल और मुतल्लिक़ फेल से मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। और अब इसको ठीक है, मैंने आपको बताया ना इसमें कसम और शर्त दोनों का उसलूब इकट्ठा हुआ है, तो इस जुमला जी, फेलिया में। लेकिन अब जो जवाब आएगा वो किसका आएगा आयशा? इससे जुमला का आएगा लाम जवाब कसम से। कसम का आएगा, क्योंकि इनमें कसम पहले आई है। तो जी, अब जो जवाब आएगा वो जवाब कसम होगा। अगर उसमें लाम कसम इनके बाद में होती, शर्त वाला हिस्सा पहले होता, तो फिर हमने इसको जो जवाब था वो जवाब शर्त का मानना था। खैर, बस ये छोटा सा पॉइंट है, ना भी बिगनर्स को याद रहे तो कोई बात नहीं, आहिस्ते से सब आ जाएगा इंशाल्लाह। अब जवाब कसम जिसका बन रहा है, फिर ये पहला हिस्सा और ये दूसरा दोनों मिलकर ये आप मकूला बनेगा, यकूलूना का। चलें जी, ला युखरिजन्ना, ला अब बताएं ये लाम कौन सा लाम में जवाब कसम हुआ और ये खुरिजन्ना फ़ेल मुज़ारे है और हुआ इसका फ़ाइल नून सकीला मज़ीद ताकीद के लिए है। है? शाबा, ये लाम लामे ताकीद ही होता है जो जवाब कसम में आता है ना। ठीक है, ये हुँ, बेसिकली लामे ताकीद ही है। और ये आपको पता है कि जवाब कसम अगर जुमला इस्मिया हो तो उससे पहले इन्ना या जी, लामे ताकीद या दोनों आ सकते हैं। जवाब कसम अगर माजी हो से शुरू हो रहा हो, माजी हो जुमला, तो उससे पहले लकद जरूर आएगा। और अगर जवाब कसम मुदारे हो तो ये लामे ताकीद और नूने सकीला वगैरह का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आता है। क्योंकि जवाब कसम भी जोरदार कसम और जवाब कसम, तो इसमें ये ताकीद वाले उसूब सारे आते हैं। अब इसका एक कायदा याद रख लें, ये जो नूने सकीला की सारी गर्दान याद करने की जरूरत नहीं है। कर ले कोई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नूने सकीला से पहले अगर जबर हो तो समझ लें कि ये वाहिद का सीगा है, पेश हो जी, तो जमा का। फिर ये मैं पूरी क्लास को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इससे पहले अगर पेश हो तो फिर ये जमा का है। तो पता कैसे चलेगा ये वाहिद जो है ये हाजिर का है या गायब का है? तो जो शुरू में या ता आ रही होगी ना, उससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे शुरू में या आ रही है और यहाँ नूने सकीला से पहले जबर, जबर बता रही है वाहिद है, या बता रही है कि गायब है। तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ठीक हो गया। और इसका जो है ये पहला सीगा है, तो इसका फाइल आगे भी आ सकता है, कभी अंदर कभी बाहर। तो ये इसका फाइल बताएं क्या होगा? अल अज़्ज़ु शाबाश, अल अज़्ज़ु। इसमें आइन को अल प्रोमिनेंट करें, अज़्ज़ु। आइन जाजा। हाँ बिल्कुल, ये जो आइन जाजा होता है इसके ये बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पर इज्जत वाला ही लेंगे। वैसे इज्जत भी, गलिबा, इक्तदार, ये जो पावर, अथॉरिटी, कहर, बहुत सारे मुख्तलिफ माना में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये इसका फाइल हो गया। मिनहा इसके मुतल्लिक कर दें फेल के, और अल अजल को आप क्या करेंगी, क्या बनाएंगी? मफ़ूल इसको मफ़ूल भी बनाए हो। शाबाश, क्योंकि ये हालत नस्ब में ये मंसूब है। बिल्कुल। अब जी, ला युखरी जन्ना फेल अपने फाइल, अल आजू मुतल्लिक मिन्हा और अपने मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाब कसम हमने इसको बना के, अब ये और पिछला जुमला दोनों मिलकर यकूलूना का ये मकूला, क्योंकि ये सारी बात उन्होंने ये की है। अभी ये सारा उनके डायलॉग है, उनकी बात है। इसका जरा तर्जुमा करें। वो कहते हैं कसम अगर हम मदीना की तरफ लौट कर गए तो यकीनन ज्यादा इज्जत वाला उसमें से जलील तर उसमें जलील तर को जरूर ब जरूर निकाल देगा। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश माशाल्लाह। ये जो मिनहा, इसकी जो जमीर है, हा, ये किधर राज्य है, कहाँ लौट रही है? मदीना की तरफ जा रहा। बिल्कुल, क्योंकि ये मोनस है और अलमदीना भी मोनस। और ये जो है ना, ये उनकी देखिए अरब की मर्जी है। अगर वो किसी मारफा के साथ अल लगाएंगे तो फिर हम भी लगा सकते हैं, वैसे मारफा के साथ अल नहीं लगता होता। तो और ये यहाँ पर मदीना, वो मदीना नहीं, एक होता है ना किसी भी शहर को मदीना कहते हैं, ये शहर जिसका पुराना नाम यसरिब था, ये वो वाला मदीना जी, मुराद है। अच्छा जी, वो कहते हैं ठीक है, देखिए कसम है कह लें या अगर हम मदीना की तरफ, कहने की जरूरत नहीं भी है, बस ठीक है, हम मदीना लौटेंगे। आमतौर पर शर्त का वो मुस्तकबिल में थोड़ा करते हैं। तो अगर नहीं भी मुनासिब तो आप कर भी सकते हैं, अगर हम मदीना लौटें या लौटते हैं। लेकिन ये ठीक है, अगर हम मदीना लौटेंगे ना,
تو یہ زیادہ عزت والا اس میں سے زیادہ ذلیل کو یا ذلیل تر کو نکال دے گا، ضرور نکال دے گا، بالکل. یہ جو آپ نے کیا نا ضرور بضرور، بالکل یہ اسلوب جواب قسم کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ پتا ہو کہ اس میں کتنی تاکید ہے. ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی ایک سلائیڈ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس کے بعد اس کا باقی حصہ پورا کرتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک سیکنڈ. اگر سلائیڈ شو نہ ہو یا آواز نہ آ رہی ہو تو مجھے انفارم کیجیے گا. عین زا افعلو، یہ اس میں تفضیل پر ہے، یہ جو ہے نا الاعزو الازلو الازلہ، سوری یہاں پر مفعول بن رہا ہے، حالت نصب میں ہے. افعلو پر رکھیں آزازو، اصل میں یہ تھا آزازو. تو یہاں پر وہ آپ سب بہنوں کو مضاف کے قواعد اب تو ماشاءاللہ حبیبہ جی کروا رہی ہوں گی اور بہترین کروا رہی ہوں گی، تو یہ اب آنے چاہیے. اب کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اب یہ پوچھنا بھی نہیں ہے کہ آتا ہے یا نہیں آتا. ماشاءاللہ اتنی کلاسز وہ لے چکی ہیں، اور سب اسٹوڈنٹ نے اگر نہیں لے سکی کلاس تو ریکارڈنگ ان کی سننی چاہیے، اور اپنے ریوائز کریں، اپنے نوٹس نکالیں، یا لسان القرآن یا کسی بھی استاد محترم کی آپ نے جن سے بھی پڑھا ہو ان کی ریکارڈنگ سے آپ ریوائز کریں. یہ جو قواعد ہے غیر صحیح افعال کے، ان کا بہت استعمال ہے، یہ آنے چاہیے. یا مضاف کا قاعدہ، یہاں پر اس کا ایک ہی قاعدہ مین ہوتا ہے کہ یہ دو لیٹرز اکٹھے آ جائیں تو پہلے والے کو نا آپ نے اس کی حرکت گرانی ہوتی ہے، کیونکہ قاعدہ ایک ہی ہے. جب ایک لیٹر 2 ٹائمز آئے تو اس کا ادغام کرنا ہوتا ہے، مرج کرنا ہوتا ہے. تو مرج تبھی ہوگا جب پہلا حرف ساکن ہوگا، اور پہلا ساکن ہو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ اس کی حرکت اس کے ساتھ والے نیبر کو دے دیں اگر وہ خالی ہے. اگر وہ بھی خالی نہیں ہے تو زبردستی گرا دیں، بس خالی کرے زا پہلے والی کو. اب یہاں پر اس سے پہلے عین خالی ہے تو زا کی زبر اس پر آ گئی، تو یہ اعزو بن گیا. اسی طرح ازلالو افعلو کے وزن پہ رکھا، زا لام لام، یہ بھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، نرم، نرمی کے معنی میں بھی، اور ذلیل، ذلت، اس طرح سے. تو یہ بھی ازلو بن گیا. ٹھیک ہو گیا، بس یہ اتنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی یہ نا الفاظ پہ غور کرتی رہا کریں کہ یہ بنا کیسے ہے. چلے ہم واپس چلتے ہیں. چلے عائشہ اگر آپ سلائیڈ سے دیکھ رہی ہیں تو پھر ایک سیکنڈ دے دیں مجھے، نہیں تو جہاں مصحف سے دیکھ رہی ہیں تو آپ پڑھنا شروع کر دیں، یہ آیت کو مکمل کریں. جی سلائیڈ شو نہ ہو مجھے ضرور انفارم کریں. جی وَلِلَّهِ، یہ بہت سمپل ہے. مجھے میں پوچھتی ہوں جلدی سے بتائیں، واو کو کیا بنائیں؟ واو حالیہ. ہاں اس کو بالکل حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، نہیں تو آپ ویسے بھی بات کر سکتے ہیں. للہ جار مجرور آ رہا ہے، کیا بنائیں گے اس کو؟ شبو جملہ خبر مقدم. خبر مقدم. اگر اس کے بعد کوئی فعل ہوتا تو متعلق فعل مقدم بناتے، لیکن اس کے بعد العزہ ہمیں اسم دکھائی دے رہا ہے تو اس کو خبر مقدم بنا لیں. آگے وہ حالت رفع میں ایک مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، اسے کیا بنائیں گے العزہ کو؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اس کا ترجمہ کہتے ہیں حالانکہ حالانکہ اللہ ہی عزت والا. یہ لام جو ہے نا، اسلام کے بہت سارے نام ہیں، آپ بس اس کو رہنے دیں. اب سمپل لام تو جارا اللہ کے ہی طور کے پر لیے ہے. اللہ ہی کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ جو خاص جو چیز حالانکہ اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، اس کی مختلف انہوں نے علماء کرام نے، یہ نحویوں نے اس کے مختلف نام اس کے رکھے ہوئے ہیں. تو کہ وہ چیز اللہ کی ہے تو اس کا اللہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ کی بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ ہی کے لیے یا صرف اللہ کی. جی اب مبتدا اب پہلے پھر کرنا اس طرح سے کہ عزت صرف اللہ کے لیے. آگے واو کون سی ہے؟ واو حرف عطف. لی رسولی ہی. یہ رسولی ہی مرکب اضافی ہے، اس سے پہلے لام جر، تو یہ مرکب جاری ہو گیا. اس کو کس پر عطف کریں گی پیچھے؟ للہ ہی پر. آگے پھر واو آ رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ یہ بھی عطف ہوگا. للمؤمنین کو کس پر کریں گی اس جار مجرور وہ کو؟ للہ ہی پر. شابہ. للہ کو معطوف علیہ بنا دیں، باقی یہ ان دونوں کو معطوف اول معطوف ثانی، تو یعنی کہ لی رسولی ہی اور للمؤمنین کا عطف للہ پر ہوگا. اب ترجمہ کریں ذرا، العزہ سے شروع کریں. حالانکہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے.
शाबाश, जितने देखिए बार बार आया है ना, अभी खाली रसूल ही अगर होता तो हम इसे डायरेक्ट अल्लाह लफ्ज जलाला पर अतफ कर देते, क्योंकि वो मजरूर है ना इस वक्त। लेकिन ये सब के साथ लामे जरा अलग से आया है, तो हम बार बार कहेंगे कि, और इसमें ताकीद होती है अल्लाह ही के लिए और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। ठीक हो गया? तो अलग अलग अल्लाह ताला ने बता दिया, इज्जत तो सिर्फ इनके लिए है। शाबाश। तो हम इज्जत से शुरू कर सकते हैं। हालांकि इज्जत अगर आप यूं करें ना, और सिर्फ अल्लाह ही के लिए इज्जत है, तर्जमा तो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हसर पैदा हो रहा है, खबर पहले आ रही है, मुब्तदा बाद में आ रहा है। तो तर्जमा करते हुए भी आपको फिर खबर का पहले करना चाहिए, लेकिन फिर वो बाकी जो जिनका आप अतफ कर रहे हैं वो फिर इतना मुनासिब तर्जमा नहीं बनेगा, वो ताकीद का लुक नहीं आएगी। और अल्लाह ही के लिए इज्जत है, ठीक है, और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन की नहीं। तो फिर इसका हम यूं करेंगे, हालांकि इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसके रसूल, या सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। आगे जी आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, वाला किन्ना, इससे शुरू हो रहा है। वाव क्या बनाना चाहेंगी? अतफ होगा उसका सर। जी आप इसको नहीं। बिल्कुल कर सकती हैं, आप कर भी जी। सकती हैं, लेकिन ये जो होता है ना इस किस्म का जो हिस्सा होता है लेकिन वाला, इसका हम्म, मतलब है कि अब पिछले वाले में कुछ इबहाम था, ये आकर उस इबहाम को दूर कर रहा है। तो ये अतफ इतना मुनासिब नहीं है। जैसे मैं कहूँ, इसकी मिसाल लाकिन्ना का क्या मतलब होता है, इसे हरफ इस्तिदराक इसलिए कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि जो जैद है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अब आपके ज़हन में आएगा बहुत अच्छा है, नंबर भी बहुत अच्छे लेता होगा, स्कूल भी डेली जाता होगा, और आगे मैं कह दूं लाकिन्ना, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक वहम आपके ज़हन में पैदा हुआ, इबहाम आया, तो मैंने उसको दूर कर दिया इस लाकिन्ना से, तो उसको अलग से बना लेते हैं। ऐसे उनको आप, ठीक है, इस तनाफिया भी आप इसको कर सकते हैं। लाकिन्ना आ गया, मुझे बताएं क्या होता है, कैसे तरकीब करते हैं फिर ये इसकी? हर्फ हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, क्योंकि नून मुशब्बह, ठीक है, है। हल्का नहीं है नून, इसलिए हर्फ मुशब्बह बिल फेल है। और मुमिनीना इस्मु लकिन्ना है। लाए नाफिया यालमूना फेल मुजारे खबर लकिन्ना है। शाबा, जब भी लाकिन्ना आएगा, बेसिकली जो हरूफ मुशब्बह बिल फेल होते हैं, बेसिकली ये जुमला इस्मिया पर आते हैं, और उसके मुब्तदा और खबर को अपना इस्म और अपनी खबर बना लेते हैं। इनको भी, ये नवासिख में से है ना जो मनसूख कर देते हैं जुमला इस्मिया का हुक्म। तो ये जब भी आएगा, इसका एक इस्म और खबर होगी। लाकिन्ना अपनी 6 फैमिली मेंबर्स में से ये अकेला है हर्फ, कि अगर ये हल्का हो जाए ना, तो फिर इसका कभी भी असर नहीं होता है, इसका असर खत्म हो जाता है। इसका फिर कोई इसम कोई खबर नहीं रहेगी। जबकि इन्ना और जो भी जितने भी वो है, अब बाकी जो हरूफ मुशब्बह बिल फेल है, वो अगर हल्के होकर आएंगे तो उनका जो असर है वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। उनका इसम और खबर फिर भी रह भी सकते हैं, और बाज दफा नहीं भी रह सकते, वो दोबारा से मुब्तदा खबर बन जाते हैं। इसका अगर ये हल्का कभी नजर आए तो समझ ले इसका अब कोई असर नहीं है, अभी दोबारा से मुब्तदा खबर जो भी है। अच्छा जी, अल मुनाफिकीना को इन्होंने, ये अल मुनाफिकूना की कौन सी हालत है? मुनाफिकीना, मुनाफिकीना नस्ब है कि जर है? नसब है उसका सर। क्योंकि लाकिन्ना का इसम मंसूब होता है, तो ये वो है। ला यालमूना जो है, ये इन्होंने इसकी खबर बना दी, लेकिन इस खबर का एराब क्या लेंगे? ये मरफू लेंगे, क्योंकि उसका खबर महल्लन मरफू है। मरफू लेंगे, ठीक है। जुमला फेलिया को तो हम इस तरह से नहीं, जुमले जो होते हैं वो तो मबनी होते हैं, नकिरा होते हैं। तो ये महल्लन हम कहेंगे कि ये जो जगह है ना, ये खबर उसकी क्या है, ये उसका, हाँ उसकी खबर की है लाकिन्ना की, और उसकी खबर मरफू होती है। तो महल्लन, इसको अब हम महल्लन इसको कहेंगे कि ये मरफू है। शाबाश, तर्जुमा कर। और लेकिन मुनाफिक लोग नहीं जानते। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जिक्र जहां भी आ रहा है, पीछे भी, ला यालमूना ना, ला यशुरून, ला यफकाहून, इस तरह से बयान फरमाया। चलें जी, शाबाश, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह, आज तो बहुत स्टूडेंट सुनाना चाह रही हैं, बहुत खुशी की बात है। आप माइक म्यूट कर दें, मैं इसका एक बार तर्जमा कर दूं, फिर हाफिज अब्दुल सलाम साहब का देखते हैं, फिर अगली आयत की तरफ चलते हैं। यकूलूना, वो कहते हैं, कसम है अगर, या अगर हम मदीना शहर, शहर का नाम है, अगर हम मदीना लौटेंगे तो ज्यादा इज्जत वाला उसमें से अजल को, कमतर को, ज्यादा जलील को या जलील को निकाल देगा, जरूर निकाल देगा। इसमें जो ताकीद है उसके लफ्जों की,
जिस जोर से उसने ये बात की थी, आप इसमें महसूस करें, अल्लाह ताला ने वैसे ही यहाँ पर आयत में हमें वो दिखा दी। वलिल्लाही, हालांकि, इस वाव को अगर हालिया बनाएं, वलिल्लाही, हालांकि इज्जत अल्लाह ही के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है। और लेकिन मुनाफिकीन नहीं समझते, नहीं जानते। देखते हैं जी कि उन्होंने इसका तर्जुमा कैसे किया है। वो कहते हैं, यकीनन, इन्होंने यकीनन से शुरू किया है, अगर हम मदीना वापस गए तो जो ज्यादा, इन्होंने किया है कि मदीना वापस गए, ठीक है। तो बाकी चूंकि इन आया है तो बाज ने इस तरह से भी किया, और वो भी मुनासिब है कि अगर हम मदीना जाएंगे, वापस जाएंगे, लौटेंगे, तो जो ज्यादा इज्जत वाला है वो उसमें से जलील तर को जरूर ही निकाल बाहर करेगा। हालांकि, ये हालांकि का मतलब है, इन्होंने इस जुमले को हालिया बनाया। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है, और लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। आयत नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये इनके बाद शुबाना जी ने हैंड रेस किया था। आए शुबाना जी, अगली आयत का एनालिसिस आप करें। जी मैम, जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि। जी जी, आगे पढ़ना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जी जी, बिल्कुल। अगर थोड़ा टाइम हुआ करेगा तो आयत अखलाकन और हमें पूरी पढ़नी चाहिए, वैसे भी बाबरकत है। लेकिन जी खास तौर पे पहली आयत की तिलावत जरूर मैं पूरी करवाती हूँ, बाकी बाज़ दफा नहीं इतना मौका होता, तो अब चाहे थोड़ा सा हिस्सा पढ़ के एनालिसिस शुरू कर सकती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बस इस क्लास के लिए सिर्फ इतना, जो मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, मुझे बस इतना बता दें कि जब भी इस तरह का उसलूब आएगा इसे क्या कहेंगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये मैम है जो हर्फ निदा है ना, या नहीं, मैं पूरा उसलूब पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसको क्या बनाएंगी? जी मैम, निदा और जवाब निदा ढूंढेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसको क्या बनाएंगी? ये मैम मुनादा है। अच्छा, चलें। देखिए, अल्लाज़ीना आमनू मुनादा है बेसिकली, या हरफु निदा है। लेकिन जब हम पूरा पढ़ते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, इस तरह से, तो ये निदा है। अब इसमें कोई हरफु निदा नहीं कहना, इसमें कोई मुनादा नहीं कहना, वो इसकी सारी तरकीब में गुजर गया है। वो तरकीब मैंने एक दफा करवाई है इस क्लास में, और सूरह आल इमरान में तो हम हर दफा कर लेते हैं। इस क्लास में जरूरत नहीं है। इस क्लास के लिए उस्लूब बस इतना ही काफी है कि ये निदा दी जा रही है। अब आगे इसका जवाब आएगा, ठीक है। अब किसी को अगर शौक है, वो पिछला रिवाइज कर सकती हैं, या वो मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं, क्योंकि मैं इनको बार बार, मैं पक्का ये करवाना चाह रही हूँ कि इसे निदा कहते हैं। हम फिर इसकी वो तरकीब में उलझ के रह जाते हैं, एंड पे फिर मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ, फिर वो उनको कंफ्यूजन होती है। वो कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू को हरफो निदा बोल देती हैं, कभी इसको मुनादा बोल देती हैं। मैं फिर आपको तरकीब बताने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तरकीब में उलझ जाते हैं। असल पॉइंट ये है कि जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो ये निदा है। अब इसके अंदर या हरफो निदा है, अल्लाज़ीना आमनू मुनादा है, जिसको पुकारा जा रहा है। वो मारफा है तो अय्युहा आ गया, यही मारफा मुअन्नस होता तो अय्यातुहा आ जाना था, बस इतनी सी बात है। तो जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए, या अय्युहन्नास, कुछ भी इस तरह का उस्लूब आए, तो ये निदा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को पुकार रहे हैं। अब ये खास बात होने जा रही है जिसका ईमान से ताल्लुक है। अब आगे इसका जवाब निदा आएगा जो ला तुल्हिकुम से शुरू होगा। अब आप मुझे ये बताइए, ला कौन सा है? ला नहीं है, नहीं था। माशाल्लाह, शाबाश। आपने कैसे पहचाना कि ये नाहिया है? आगे मैम फेल फेल आ रहा है ना, फेल मुजारे मजजूम होकर आ रहा है। मजजूम होकर आ रहा है, शाबाश, ये बोलना है। आप कॉन्फिडेंट होके बोले, माशाल्लाह, आपको बिल्कुल आ रहा होता है। बिल्कुल ना घबराए। देखिए, ये नहीं कहना कि इसके बाद फेले मुदारे आ रहा है। फेले मुदारे पे तो बिल्कुल ला नाफिया भी आ सकता है। ला नाफिया तो होता ही असल में मुदारे के लिए। तो उसके अलावा माजी पर भी आ सकता है, इस्म पर भी आ सकता है। मजजूम होकर आ रहा है, इससे पता चला कि ये नाही है। तो पता कैसे चला कि ये मजजूम हो रहा है? तो मैम ये हा लाम वाव उसका मादा है, लाम और हा, ये
माशाल्लाह, शाबाश, जी। एक्सीलेंट। वाव नाकिस है ना मैम, तो ये वाव नाकिस जो है वो या में बदल गई। अब यहाँ पर तुल हिकुम में जो या है वो मजूम हो गई ना, इसलिए ड्रॉप हो गई मैम। ठीक है जी, शाबाश। देखें जी, इन्होंने जो बताया लाम हा वाव वावे फाल से, अब फला युफिलु पर पुट करें, अल हवा युल ही वो। ये कायदा याद रखें, जब भी ये जो नाकिस वावी होती है ना, अब देखें ये सबको पता होना चाहिए नाकिस वावी जब मैं बोलती हूँ, जब मैं नाकिस अफाल बोलती हूँ तो वो काना और उसकी फैमिली मुराद है, और एक नाकिस होते हैं गैर सही अफाल के, इनको फिर नाकिस वावी नाकिस याई पूरा बोलना चाहिए। इनमें फर्क आप सबको आना चाहिए। नाकिस वावी जब भी ये जो मजीदुन फी अबवाब में जाती है तो ये नाकिस याई में बदल जाती है। तो अल हवा युल ही वो से अल हया युल ही यू बन गया। और आखिरी ब्लू वाली लाइन देखें, उसमें नाकिस का पहला कायदा या मुतहर्रिक, उससे पहले जबर। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ लिखा जाता है। अरब में उनके जो है ना टेक्स्ट, उसमें ऐसे नहीं लिखते, उसमें और तरह से लिखते हैं, ठीक है, जो यकीनन आपकी नजर से गुजरा होगा, उसमें इसके ऊपर जबर ही इस तरह से रहने देते हैं। और ये जो खड़ा अलिफ खड़ी जबर है, ये अगले वाले पे लिखते हैं। हमारे यहाँ ये पिछले पे इस तरह से खड़ा करके लिख देते हैं, और हमें इसी तरह से हम पढ़ते आए हैं, और ये हमारे लिए ये बहुत आसान है। अल हा बन गया, ठीक है। इसे खड़ा अलिफ कह दें, खड़ी जबर कह दें, इसे अलिफ मकसूरा नहीं कहना, क्योंकि जो अलिफ मकसूरा होता है वो ये अफाल पर नहीं आता, वो अस्मा पर होता है। तो ये अल हवा से अल हया, फिर नाकिस का पहला कायदा लगा तो अल हा। इधर देखें, युल ही यू नाकिस का दूसरा कायदा, या जो है उस पर पेश हो, उससे पहले जेर हो, तो या जो है वो उसकी वैसे हरकत गिरेगी, ठीक है, अभी सिर्फ हरकत गिरेगी। ये कायदे आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो युल ही यू से बन गया युल ही, मैंने ये दो हरकत लंबा करके बोला है, युल ही। इससे वाहिद मोनस गायब का बना तुल ही। अब उससे पहले जब ला आ गया, ला नाहिया, जो मजजूम करता है मुदारे को, तो या जो ये जो होते हैं ना नाकिस वावी नाकिस याई, ये कम से कम इन दो कंडीशन में गिर जाते हैं। जब अमर बनता है या इनसे पहले हरूफ जाजिमा में से कोई आ जाए, तो ये या वाओ, आमतौर पर ये या ही बनी होती है, ये या गिर जाएगी, तो ये तुल ही बन गया। ठीक हो गया जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि असल में क्या था, इसका रूट लेटर्स क्या है। देखिए, बाज दफा नहीं भी मेरे पास टाइम होता है ये स्लाइड बनाने का, और वैसे भी माशाल्लाह ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो अब पुरानी होती जा रही है वक्त के साथ, तो ये तैयारी करते हुए आपने खुद एक एक लफ्ज को पहचानना है। ये तुल ही कुम में हरूफ मादा पहचाने, आपको लगेगा एक लाम है एक हा है, तो दो हरूफ मादा तो किसी के भी नहीं होते। आपको फौरन ख्याल आना चाहिए यहाँ पे कुछ है जो महजूफ है, और आमतौर पे ये लाम हा के बाद वाला होगा, क्योंकि अगर लाम और हा के बीच वाला होता ना, जो वो अजवफ वाले होते हैं, तो ये उसने अलिफ बन जाना था। तो ये तीसरा इसका मतलब है लाम हा के बाद है, या वो वाव है या वो या है। तो इस तरह से पहचाना करें। फिर यहाँ पर आपने कहना तीसरा क्यों गिरा, उसकी वजह जाने, तो ये वजूहात आनी चाहिए। यहाँ पर ला नाहिया की वजह से वो या गिर गई, क्योंकि ये जो नाकिस होती है या नाकिस याई, ये अमर बनाते हुए भी गिर जाती है, और इससे पहले हरूफ जाजिमा आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, हरूफ नासिबा हरूफ जाजिमा। हरूफ जाजिमा में से कुछ आए तो ये या पूरी की पूरी गिर जाएगी, क्योंकि चाहे ये वो बन रहा है, ये यहाँ पर आप कह रहे हैं इसके साथ कुम जमीर आ रही, ठीक है, कुछ रूल्स होंगे, लेकिन ये आपको पूरा नजर आना चाहिए था। खैर, अब ये कुम साथ जमीर लगी, ये कौन सी है शुभाना जी? ये मफूल भी है। शाबाश। अटैच जमीर जो फेल के साथ लगती है, वो जमीर मंसूब मुत्तसिल हमेशा मरफू, ये वो होती है हमेशा मंसूब मफूल भी ही बनती है। तो ला तुलहिकुम, ला भी पहचान लिया, तुलही को पहचान लिया। तो ये मुझे बताएं, मैंने खुद लिख दिया वहां पर कि ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है चौथा, तो इसका फाइल कभी अंदर कभी बाहर, तो यहाँ पर कौन है इसका फाइल? आगे अम्वालु को मारा है पेश के साथ में। शाबाश। तो ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा क्यों आया यहाँ पर? अम्वाल जो है ये इसकी जमा है ना। गैर आकिल की जमा मुकस्सर, शाबाश, यही बताना चाह रही है ना आप, माशाल्लाह। जी मैं तो भूल गई। ये इसलिए ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आया।
अच्छा, अमवालुकुम, आगे फिर एक अतफ है वाओ आतिफा, ला औलादुकुम, वो भी हालत रफा में है, क्योंकि मुरक्कब इजाफी की एराबी हालत उसके मुदाफ वाले हिस्से से पता चलती है, बिकॉज ये जो मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर, वो तो हमेशा मजरूर होगा, तो ये औलादू से पता चल रहा है कि ये इसका। अच्छा, ला औलादुकुम का अतफ किस पर करेंगे? अमवालुकुम पर। ठीक है। अच्छा, औलादुकुम का अमवालुकुम पर करेंगे, ये ला के बारे में कुछ बताएंगे, जो दूसरा ला आ रहा है? मैम ये तो नफी वाला है ना कि जी शाबाश, नाफिया है, लेकिन यहाँ पर याद रखें वो ला नाफिया जो वाव आतिफा के बाद आए और उससे पहले नफी वाली बात का मतलब नफी वाली या इस्तिफहाम या कुछ इस तरह की बात है, वो दो तीन चीजें हैं लिसानुल कुरान में, इससे तो हमारा टॉपिक नहीं है, बस इतना याद कर लें कि उनमें से एक ये है कि नफी वाली बात चल रही हो, वाव आतिफा आ जाए, उसके बाद अगर ला नाफिया आए तो वो ला जायदा होता है। याद रह जाए, ठीक है, क्योंकि इसका तर्जमे पे असर पड़ता है, बिगनर्स को ना याद रहे कोई बात नहीं। तर्जमा कैसे करेंगे? ही के साथ, इसमें ताकीद पैदा हो रही है, ये वाली ताकीद का ही के साथ करते हैं, वैसे ही का हसर के साथ करते हैं, लेकिन ये हसर नहीं, ये ताकीद है। तो इसका तर्जमा ऐसे करते हैं कि तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलाद, असल में ऐसे करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से ना भी करें तो इट्स ओके, ये दोनों मिलके फाइल बनेंगे, तो आप सिंपल भी कर दें, किसी कोई नहीं पहचान रहा ना ला जायदा है, कोई बात नहीं। और यहाँ एक छोटी सी बात याद रखिए, कुरान पाक का कोई हर्फ जायद नहीं है, कोई बेमकसद नहीं है, एक भी हर्फ ऐसा नहीं है। अगर किसी को हम जायद कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो जायद है, उसका मतलब है कि वो ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हुए वो तरकीब में कुछ नहीं बनेगा, बस। और आप इससे इसका करते आते क्यों है? ये खूबसूरती के लिए, बैलेंस के लिए, ताकीद के लिए आते हैं जायद हरूफ, उनमें से एक ला जायदा भी है। याद रहे, ठीक है, नहीं तो आप सिंपल भी कर दें। अब ये अम्वालुकुम वाला औलादुकुम दोनों मिलकर या मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर तुलहिकुम, उसके लिए फाइल बन गया, तुलहिकुम फेल फाइल मफूल भी मिलकर जुमला फेलिया होकर ये क्या बना जी? ये अब आप बताएंगे, सही से बताना है। जवाब ही नहीं था। शाबाश, ये जवाबु निदा बन गया। तर्जुमा करें इसका, यहाँ तक ए, का करें फिर। ए ईमान वालों, अ, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद, नहीं, तुम्हारे अमवाल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल कर दे। शाबाश, माशाल्लाह, तुम्हें गाफिल, बिल्कुल सबसे पहले फाइल का करना है, आपने कहना, आपने ठीक है, आपने तो वो ए ईमान वालों से शुरू कर दिया। आ, आप फाइल को पहले कर दिए, तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलाद, और इसमें चाहे कोई बात नहीं, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, फिर मैं एंड पे फेल का करना है कि तुम्हें गाफिल कर दें, बीच में आप कहेंगी तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल ना कर दे, ठीक है, किससे? वो आगे आ रहा है, अन जिक्रिल्लाही जार मजरूर मुतल्ली के फेल करके, अब तर्जमा प्रॉपर करें। जी, ए ईमान वालों, तुम्हारे अमवाल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें। शाबाश, तुम्हें, अब बीच में आ गया मफूल भी अल्लाह के जिक्र से मुतल्लिक, एंड पे फेल, गाफिल कर दे, बहुत अच्छा, शाबाश। चलें जी, इसका मैं एंड पे दोबारा कर दूंगी, व मन यफ अल जालिका। अब ये मुझे आप बताएंगी वाव कौन सा है और मन कौन सा है, मैं पूछती जाती हूँ, आप बताती जाए वाव क्या है। आवाज आ रही है? नहीं, शिवानी जी मुझे लगता है आपका ड्रॉप हो गया। अरे ये म्यूट हो गया था मैम। वाव आतिफा नहीं है। अब इसको अच्छा, ये ना तर्जमा करके भी देख लिया करेगा, कभी समझ ना आ रही हो तो, ठीक है, ये तुम्हें गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करेगा आप बिल्कुल पीछे अतफ कर सकती हैं, ठीक है। नहीं समझ आया करे तो वक्त के बाद वाली वाव को इस्तेनाफिया बना दिया करें, ये देखिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इजी रहे। मन कौन सा है यहाँ पर? मन शर्तिया है, मौसूला है, जी मैम, इस्तिफहामिया है? जी मन शर्तिया है क्योंकि आगे फेल मुजारे जो है वो अखफ होकर आ रहा है ना, या फाल। शाबाश, अखफ होकर या मजजूम होकर आ रहा है, जो बहन जैसे पढ़ती हैं इसको, वो इस टर्मिनोलॉजी को वैसे ही पढ़ेंगी। इससे पता चल रहा है कि ये मन शर्तिया है, फिर और कैसे कंफर्म करेंगे इसको? क्योंकि जवाब शर्त पर फा का दाखिला है, तो उससे पता चल रहा है कि ये जो है, ये मन अब पक्का पक्का शर्तिया, वैसे यफअल से भी पता चल गया। अच्छा, यफअल का फाइल बताएं। जी मैम, ये फल का फाइल हुआ है ना, जो मन की तरफ जा रहा है। तालिका को क्या बनाएंगी? जालिका
خبر ہوگی. اب خبر نہیں آئے گی فیل کے ساتھ، فیل سے فیل کے ریلیٹڈ کوئی چیز بنائے نا. جی مگر میم من مبتدا ہو گیا تو ذالکا خبر نہیں ہوگی. اچھا اچھا ذالکا اچھا، میم نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں اشوانا جی، اب اول تو میں ابھی اس ترکیب کی طرف آئی نہیں جو ہم نے فائنل کرنی ہے، اور وہ شاید اس کلاس میں ایک دفعہ بس میں خود ہی بتا کے چلی جاؤں گی، آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ جو شرط والے حروف یا اسماء ہوتے ہیں نا، ان کا سمپل بگنرز کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے جس کو جب آپ شرطیہ کسی کو بنانے لگی ہیں، کچھ شرط والے اسماء اور حروف ایسے ہوں گے جو مجزوم نہیں کریں گے مضارع کو. تو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو اس کے بعد 2 جملے ہونے چاہیے. سب سے پہلے 2 جملے ہوں. پہلے جملے کو شرط، دوسرے کو جواب شرط بناتے ہیں. پھر تھوڑے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پھر ہم ترکیب بتاتے ہیں کہ جو من ہوتا ہے، من شرطیہ کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو مبتدا بنا دیں، شرط اور جواب و شرط مل کر خبر بنا دیں. ذالکا کو خبر نہیں بنا سکتے، اب بیچ میں یفعل آ رہا ہے، ذالکا کا تعلق یفعل کے ساتھ کریں اور ترجمہ کریں جو مفعول ہو ایسا کرے گا. تو ایسا کیا بنا پھر؟ ہاں میم مفعول بھی ہو گیا. مفعول بھی بن گیا. تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر اس کو، جی اس میں اشارہ تو ہے لیکن اس میں اشارہ ہونے کے بعد وہ کیا بن رہا ہے یہ میں ان سے پوچھ رہی تھی. تو یہ مفعول بھی یہاں پر بن رہا ہے. تو یفعل فعل فاعل مفعول بھی مل کر اس کو شرط اور آگے جواب شرط. اب جواب شرط کھولیں. ہاں پہلے اس کا شرط کا ترجمہ کریں. اور جو کوئی یہ ایسا کرے گا یا ایسا ایسا کرے گا یا یہ کرے گا، گا گا کے ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو سوائے لو کے جتنے شرط والے حروف یا اسماء ہیں ان کا مستقبل میں یا حال میں ترجمہ، خاص طور پہ مستقبل میں کرتے ہیں ترجمہ کرنا ہے. اور جو یہ کرے گا، جو ایسا کرے گا، تو اب جواب شرط کا ترجمہ کرنا ہے، فا آیا ہو یا فا نہ آیا ہو آپ نے تو کے ساتھ کرنا ہے. اب یہاں پر فا آ رہا ہے، سب بہنوں کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے یہ چیزیں. دیکھیں جو چیزیں ضروری نہیں ہے میں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ نہ بھی آئے کوئی بات نہیں. جو آنی چاہیے نا، اب میں نے آپ سے کہا حروف جازمہ آنے چاہیے، حروف ناصبہ آنے چاہیے، اور اب غیر سے افعال کے قواعد بھی آنے چاہیے جب سے حبیبہ جی نے کروا رہی ہیں وہ ماشاءاللہ. اور جواب شرط میں کب کب فا آتا ہے؟ جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو فا آئے گا، جب جواب شرط سا سے شروع ہو رہا ہو، جب جواب شرط سوفا سے شروع ہو رہا ہو، جب جواب شرط قد سے شروع ہو رہا ہو، استفہام سے، نفی سے، امر سے. تو یہ لسٹ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہاں پر مجھے شبانہ جی آپ بتائیں گی کہ یہاں پر فا جزائیہ فا رابطہ کیوں آیا ہے جواب شرط پہ؟ کیونکہ جواب شرط کیا ہے؟ مجزوم ہے نا. نہیں، جواب شرط اگر تو یہ مضارع ہوتا تو مجزوم ہوتا، اور وہ بھی اس صورت میں ہوتا کہ اب اس سے پہلے وہ والا اسم یا حرف آیا شرط کا جو مجزوم کرتا ہے. اب لو نہیں کرتا، اذا نہیں کرتا، تو ہم مجزوم نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے جواب شرط مجزوم ہے. اور یہ تو ویسے جملہ اسمی ہے، یہ تو مجزوم محلن لیں گے آپ. جی امین باجی شاباش، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ جواب شرط بن رہا ہے، اس لیے فا جزائیہ یا فا رابطہ آیا ہے. اس میں اولئکہ مبتدا، اور ہم کو کیا بنائیں گی، اور الخاسرون کو کیا بنائیں گی؟ الخاسرون یہ اسم الفاعل ہے میم، تو ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل آ گئی یہاں پر مرفوع ہو کر. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہم جو ہے نا، یہاں اس کی یہ اسے ضمیر فصل کہتے ہیں. بیسیکلی یہ تھا اولئک الخاسرون. تو بعض دفعہ وہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ جملہ ہے یا یہ مرکب اشاری ہے کائنڈ آف. تو بیچ میں یہ ضمیر فصل لے کر آتے ہیں جو کہ یہ وہی ہوتی ہے جو اصل میں ضمائر ہوتے ہیں نا، جو یہ جو منفصل فاصلے والے ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں، انہیں ضمیر فصل کہتے ہیں. اور اس کی ترکیب کے 2 طریقے ہیں. آسان والا یہی ہے کہ اولائکہ کو مبتدا بنا دیں، اس کو کچھ بھی نہ بنائیں اس ضمیر فصل کو، اور الخاسرون کو خبر بنا دیں. اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اب چونکہ حسر پیدا ہوگا جب یہ ضمیر فصل آتی ہے تو حسر پیدا ہو جاتا ہے. اب ترجمہ صرف اور وہی ہی کی بات کریں گے. جی. اگر یہ ہم نہ بھی آتی بیچ میں یہ ضمیر، تو خبر الخاسرون معرفہ ہے، الخاسرون یہ معرفہ ہے تو بھی حسر پیدا ہو جائے گا. تو ترجمہ صرف یا ہی کے ساتھ کریں گے. دوسری ترکیب کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں. اس میں یہ کہ اولئکہ مبتدا اور جو خبر ہے
وہ صرف الخاسرون کو نہ لیں، اس میں جملہ اسمیہ دوبارہ سے بنا کر خبر بنائیں. ہم مبتدا، الخاسرون خبر، ان کو ملا کر جملہ اسمیہ بنا کر پھر اولائکا کی خبر. یہ تھوڑی لمبی ہے، اب پہلے والی چیک کر لیں. اب یہ جملہ اسمیہ، یہ جواب شرط ہے. اور جملہ اسمیہ محلن مجزوم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی مضارع نہیں ہے جو مجزوم نظر آ رہا ہو. تو اور ہاں بالکل من مجزوم کرتا ہے تو اس کا جواب شرط بھی مجزوم ہوگا. مضارع ہوتا تو نظر آ جاتا، باقیوں کا محلن لے لیں گے. فی الحال چھوڑ دیں اس کو، ترجمہ کر دیں شرط و جواب شرط. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرِينَ، یعنی اور وہ خاسرون، کوئی یہ خاسرون کے مرفوع ہے یہاں پر. جی جی خاسرون، اور جو کوئی یہ کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. شاباش شاباش. دیکھیں من جو ہوتا ہے نا لفظاً واحد ہوتا ہے، معنوی طور پر واحد بھی لے سکتے ہیں، جمع بھی. تو آگے پھر انہوں نے کہا کہ جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. چلیں جی بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ. میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ کرتی ہوں، پھر حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھتے ہیں، پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، بہت بہت پیاری آیت ہے. ذالکا کیا ہے؟ ذالکا کو یہاں پر مفعول بھی بنایا ہے نا، مفعول بنایا ہے. بیسیکلی تو اشارہ ہے لیکن یہاں پہ مفعول بن رہا ہے یفعل کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ پکارا، اللہ تعالیٰ نے ندا، آگے جواب و ندا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. انتہائی بہت بہت، ہر آیت ہی پیاری ہے لیکن بہت خاص آیت. تمہارے مال، میں فائل کا پہلے کریں، اور تمہاری اولاد. چاہے نہ ہی کو ہی رہنے دے، لام کو لا کو زائدہ وغیرہ، بس سمپل ان کو ہم فائل بنا لیتے ہیں. تمہارے مال اور تمہاری اولاد. لیکن میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا اصلاح کے ہونے کی اہمیت، اس کا ترجمے پہ اثر، یہ تاکید بڑھ جاتی ہے اس سے. تو بگنرز کو اگر نہ سمجھ آئے تو آپ سمپل ایسے کر لیں، جن کو سمجھ آئیے وہ ہی کے ساتھ کریں کہ تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں. اور جو یہ کرے گا من یفعل ذالک فاولئک تو ہم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں. خاسرون یہ انہوں نے بتا دیا تو شبانہ جی نے، اسم الفاعل کا وزن ہے. ثلاثی مجرد سے آئے تو فاعل ان کے وزن پر ہوتا ہے. مزید فی سے آئے بنانا ہو تو اس کا مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہوتا ہے، فعل سے پھر یہ اسم بنے گا. اس میں چینجز تو سب کو آنی چاہیے. چلیں جی اس کا دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے. اچھا جی دیکھتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد. انہوں نے سمپل کر دیا، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور جو ایسا کرے یا جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایسا کرے، اب اس میں من اس طرح سے تھا، آگے آپ کہیں گے کہ جمع آ گیا تو وہ انہوں نے مانوی طور پر اس کی طرف اشارہ اب وہ ہو رہا ہے. الخاسرون اولائکا. دیکھیں الخاسرون بیسیکلی تو اولائکا جمع کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو مبتدا کا آپ کو پتا ہے اس کی حالت، اس کا عدد جنس ہوگا، اس سے ملتی جلتی خبر کی ہوگی. لیکن یہ سارا جو بھی بن رہا ہے یہ جواب شرط، اس میں یہ جو جمع ہے یہ من کے مانوی اس کی جمع ہونے کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ من کو بس اتنا یاد رکھ لیں، من واحد کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، جمع کے طور پہ. سمپل، بس باتوں کو سمپل کرتے ہیں. چلیں جی تیسری آیت کی طرف جا رہے ہیں. آج اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. تھوڑی سپیڈ پکڑتے ہیں. اب کون سنائے گا؟ اس سے پہلے صفیہ اور بشرا ہیں. صفیہ آپ آ جائیں. دیکھیں اب وہ یہاں پہ منافقین کی خاصیت کیا کہنا چاہیے، ان کی جو کوالٹیز بتانے کے بعد. صفیہ آپ کی تو بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، رک جائیں. صفیہ آپ سے آخری آیت کرواتے ہیں. بشرا جی آپ آ جائیں، کیونکہ اتنی لمبی آیت میں مسلسل ڈسٹربنس وہ سب کو تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے. اچھا اب اس طرح سے ہے کہ منافقین یہاں پہ، اب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو منافقت ہوتی ہے نا، ویسے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نساء میں بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ ان کے لیے وہ جہنم کا سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے. لیکن جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کے دین کو، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جو 4 باتیں اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. اس کے علاوہ منافقت کا علاج کیسے ہے؟ یہ آپ کہہ لیں کہ انفاق سے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ منافقت یہ ہے کہ یہ مال کی محبت, دنیا کی محبت ہے نا جو انسان کو اس طرف آنے نہیں دیتی اللہ کی طرف اور دین کی طرف. تو اس کا اب اس میں ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. آئیں جی کریں وہ انفقو, اب اس میں انفاق پر اللہ تعالیٰ یہاں پر زور دے رہے ہیں. بشرا وہ انفقو, جی نسبت جلدی کرتے, میں آپ سے پوچھتی جاتی ہوں باؤ کو کیا بنانا چاہیں گے؟ جی واو عاطفہ عاطفہ کر بنائے. دیں. یہ تو نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, استنافیہ. اچھا, اس آیت میں بھی بہت ساری ہائی پروفائل قسم کی گرامر ہے. میں بہت کوشش کروں گی کہ سمپل وے میں اصل مقصد جو ہے اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ اور ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت ساری چیزوں کو میں سکپ کرنے کی کوشش کروں گی. انفقو کیا ہے, جلدی جلدی بتاتی جائیں. جی یہ امر ہے، فعل امر ہے. انتم اس کا فاعل ہے، باب افعال سے ہے. نون فا قاف اس کا مادہ. شاباش شاباش. سب سے پہلے اگر مادہ بتا دیا کریں نا تو وہ پھر باب جب بتائیں گے تو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. میم جی من آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی مجرور ہے تو جار مجرور متعلق کے فعل ہو گئے. اب من کا جو مجرور ہے وہ ماں ہے. ماں کون سا ہے؟ یہ مائع موصولہ. آگے اس کا رزقناکم, اب اس کا صلہ آ صلہ رہا آ ہے. رہا ہے. جی میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتاتی تھے کیونکہ ابھی 2 جی آیات مجھے آج ضرور مکمل کرنی ہے انشاءاللہ, اور پھر ٹائم سے کرنی ہے. ماں موصولہ ہے, اس کا صلہ ضرور آئے گا. اس کا صلہ مجھے بتائیں کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ اس کا صلہ ہے موتو تک، الموتو تک. اچھا, ویسے اگر ہم فا یا کولا والے فا کو عطف کرتے ہیں تو اب یہ صلہ اور بھی لمبا ہو جائے گا, لیکن ٹھیک ہے ابھی ہم جی الموت تک کر لیتے ہیں. رزقناکم, یہ نظر آ رہا ہے رازا کا یرزقو, اس کا مجھے فائل بتا دیں بس. نحنو فاعل. کم ضمیر اس کا مفعول بھی, اٹیچ ضمیر فعل کے ساتھ آئے ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے. آگے پھر ایک جار مجرور آ رہے ہیں, من جارا اور مجرور, اس کا مجرور ہے قبلی ان. ٹھیک ہے, قبلی ان. قبلی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. بس بس ظرف ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اس کے بعد اس کا ظرف جو ہے, ظرف کے بعد مدافعہ آئے گا. کسی کا مدافعہ پورا جملہ آتا ہے جیسے از کا, حیثو کا, کسی کے کچھ مفرد آتے ہیں. اس کا اب یہ مفرد آ رہا ہے, ان سے شروع ہو رہا ہے, اس کا مدافعہ ہے. تو ان کے بعد آ رہا ہے یاتیا. تو یہ یاتیا کو بتائیں کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، باب دود سے ہے. شاباش. اس وقت کس آہ، حالت میں ہے یہ؟ یہ منصوب ہے. شاباش. کیوں ہے یہ منصوب؟ ان مصدریہ آگے اس ان سے پہلے مصدریہ آیا کی ہے. وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. اس کی یا کے اوپر زبر بتا رہی ہے, ورنہ یہ تھا اتا یا تی یو تھا, اور چینجز کے بعد اتا یا تی ہوتا ہے. یا خالی ہو جاتی ہے جب قاعدے لگتے ہیں ناقص کے, کیونکہ آپ کو پتا نا اینڈ پر پیش آئے اس سے پہلے زیر آئے تو یا جو ہے اس کی حرکت گر جاتی ہے. تو یہ یا تی تھا, تو لیکن ان کی وجہ سے زبر لگائی, تو اب اس کو پڑھیں گے یا تی یا. احدا کم کو کیا بنائیں گی؟ یہ مفعول یاتیہ کا الموتو کو کیا بنائیں گے؟ مرکبی، یہ فاعل ہو جائے گا. شابہ. یاتیہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ یہ مفرد سمپل ایک اسم بن گیا. اب یہ جملہ نہیں رہا, ایک اسم بن گیا. اسے کہتے ہوتے ہیں مفرد کی تعویل میں. آپ اس کے بہت سارے بولنے کے ایکسپلین کرنے کے طریقے ہیں, بس آپ اتنا یاد رکھیں سب اسٹوڈنٹ, اب یہ جملہ نہیں رہا, ایک سمپل سنگل چیز مفرد, آپ مصدر کہہ لیں کائنڈ آف. تو اس کو کیا بنائیں گے؟ ان یاتی احدکم الموت کو یہ مضاف الیہ بن جائے گا قبلی کا. قبل کے لیے مدافع ہے. قبل ظرف اپنے سارے مدافع سے مل کے کیا بنا؟ یہ یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے. ماشاءاللہ. من جار کے بعد آپ کو پتہ جب بھی حرف جار آئے تو زیادہ تر اس کے بعد آنا ہی اس میں جو مجرور ہوگا, تو یہ جار مجرور مل کر کیا بنا؟ یہ متعلق انفقو فعل کے. انفیکو فعل کے. دیکھیں یہاں پہ خاص بات سب نے یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ جار مجرور بالکل اپنے سے ایگزیکٹ ساتھ والا جو اس سے قریب والا فعل ہے اس کے متعلق کر کے دیکھنے کی کوشش کریں. اگر رزقناکم کے متعلق کریں گے تو ترجمہ بنے گا جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ کسی کو موت آئے. نہیں, یہ ساتھ بیٹھتا نہیں. وہ انفیکو کے ساتھ بیٹھے گا اور اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا من قبلی, چاہے رزقنا والے فعل کے ساتھ آیا ہوا ہے لیکن متعلق دوسرا متعلق بنے گا انفیکو. انفیکو فعل امر, فائل وہ بتا چکی ہیں. اپنے فائل اور اپنے دونوں متعلقان, ایک متعلق ہو گیا من ما رزقناکم, ایک یہ جار مجرور متعلق اول,
اور من قبلی سے لے کر الموت تک دوسرا، دونوں متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں. جی. اور تم اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے خرچ کرو، من قبلی آیاتی، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش، بہترین ترجمہ. اب آگے آ رہا ہے فَيَقُولَ، یہ یقولو ہونا چاہیے تھا، یہ یقولا کیوں ہے؟ جی استاذہ، یہ فا عطف کر رہے ہیں ہم یاتیہ فعل پہ، مطلب ویری گڈ. یقولا جو فعل مضارع آ بس رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے، بس یاتیہ. سمپل سمپل جی. اس کو یاتیا پر کر رہے ہیں. اب جو افیکٹ یاتیا پر ہوگا اس پر ان کا افیکٹ ہے، وہ منصوب ہے، تو یقولو سے یقولا یہ بھی منصوب ہوگا. سمپل فا عاطفہ ہے. تو وہ کہے گا، اور پھر وہ کہے گا، پھر وہ کیا کہے گا؟ اب وہ جو کہنے جا رہا ہے، اب کس سے کہے گا وہ یہاں پر نہیں ہے. فائل یہ یقول کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کی واحد ہے یہ انتا. اب وہ جو کہنے جا رہا ہے مقول القول جو مفعول بھی ہے، وہ ربی سے شروع ہو رہا ہے. جب بھی کبھی ربی آئے، میں بہت ڈیٹیل سے اس کی سلائیڈ بنا کے پیچھے کسی کلاس میں چیک کر آپ کو دکھائیے، اب ہر دفعہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بس جب بھی ربی آئے نا، یہ با کے نیچے زیر، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ منادا ہے. اس سے پہلے یا محذوف ہے، اور اس کے بعد بھی یا متکلم محذوف ہے. وہ محذوف ہے اور یہاں پر اس کی وجہ سے یہ یہاں پر زیر آئی تھی. تو یہ یا ربی ہے. اور لیکن اگر کسی کو تھوڑی سمجھ آتی ہے نا، چاہے یا ربی ہے، یہ آپ کو زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو رب ہے نا، اس وقت یہ آپ کو حروف ندا کے اگر قواعد آتی ہیں، اس کے جو منادا، اگر جب اس کا منادا مرکب اضافی ہوتا ہے، تو جو اس کا مضاف والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے منادا مضاف کہتے ہیں، وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. بس سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. یہ قواعد ویسے بیسک ہیں، یہ سب کو آنے چاہیے. حرف ندا جب آتا ہے یا، تو اس کے منادا پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. منادا اگر مفرد ہوگا تو اس کی تنوین گر جاتی ہے، جیسے وہ کیا ہوتا ہے زیدن، یا لگے گا تو یا زیدو. پھر منادا اگر معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، تو یا اور اس منادا کے بیچ میں ایوہا یا ایاتوہا آ جائے گا. پھر اگر وہ منادا اس طرح سے مرکب اضافی ہے، تو اس کا جو مضاف والا حصہ ہے وہ منصوب کے ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن چونکہ یہ یا متکلم کے ساتھ آ رہی تھی، تو وہ منصوب حالت بھی زیر کے ساتھ ہی نظر آئے گی. یہ پوائنٹ کسی کو مشکل لگ رہا ہے، بالکل چھوڑ دیں. بس اتنا یاد رکھیں، جب بھی ربی نظر آئے نا، تو یہ اصل میں ہے یا ربی، اے میرے رب. یہ ندا ہے، اور آگے جواب ندا آ رہا ہے لولا سے. اور ندا اور جواب ندا، ٹھیک ہے عائشہ بیٹا جائیں، ندا اور جواب ندا مل کر مقولہ بنے گا یقول کا. ٹھیک ہے، تو ربی ندا، اے میرے رب. اب جواب ندا شروع ہو رہا ہے لولا سے. لولا کا میں سمپل کر کے آپ کو بتاتی ہوں. لولا لسان قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے حرف تحدید ہیں، تا ہا دود، تہذیز پڑھ لیں یا تحدید پڑھ لیں، جو جیسے پڑھتا ہے. یہ چار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں حلا، اللہ، لولا، لوما. آج صرف لولا کو دیکھ لیں. اس کا ایک سمپل قاعدہ یاد رکھیں. لولا کے بعد اگر ماضی آ رہا ہے نا، تو اس کا ترجمہ مختلف ہوگا. لولا کے بعد اگر مضارع آ رہا ہے تو ترجمہ مختلف ہوگا. ان کو ویسے حرف تحدید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی فعل کے لیے ابھارتے ہیں، کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر مضارع ہونا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے مثال دی ہے لسان القرآن میں. بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، بس میں آپ کو اردو میں جلدی سے سمجھا دیتی ہوں. اگر مضارع والا آئے تو ہم ترجمہ کریں گے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ پڑھا کرو، کیوں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی ماضی ہو تو اس میں ڈانٹ ہوتی ہے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. یہ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یہاں پر اخرتنی ماضی آیا ہے، لیکن یہ اس میں ڈانٹ نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے میرے رب تو مجھے اور مہلت دے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس کے بارے میں بہت ساری رائے. ایک رائے یہ ہے کہ ہے ماضی لیکن مضارع کے معنی میں کریں گے. ایک ہے کہ یہ لا زائد ہے، اور یہ جو لو ہے یہ تمنی ہے. اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا نا، بس اتنا یاد رکھ لیں، یہاں پہ جو لو لا ہے نا، اس کا آپ تمنا، آپ تمنی کے معنی میں کریں گے. ٹھیک ہے. بس ضروری نہیں کہ کاش کا لفظ لگائیں، بس تمنا کے معنی میں کریں گے. اے میرے رب کہ تو نے مجھے اور مہلت، قریب وقت تک کی اور مہلت کیوں نہ دی. ٹھیک ہے. کاش کہ تو مجھے دیتا. مطلب یہ ہے.
अब इसको इतना कुछ मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि ये जो तमन्ना आती है ना, तमन्नी, कोई भी इसका उसलूब, उसका एक जवाब भी आता होता है। और फिर उसका जो जवाब है, जिस तरह जवाब अमर मजजूम आप लोग पढ़ के आए हैं ना बेसिक में, तो तमन्ना का जवाब भी मजजूम होता है। लेकिन अगर उसके जवाब पे फा आ जाए, एक फा होता है फा सबबिया, अगर तमन्ना वाले जवाब पर फा सबबिया आ जाए तो फिर वो मजजूम नहीं होगा, फिर वो मंसूब हो जाएगा, क्योंकि फा सबबिया के बाद एक अन छुपा होता है। फा सबबिया बेसिकली फा आतिफा ही होता है, लेकिन ये अक्सर मुदारे पर आता है और उस मुदारे को मंसूब कर देता है। और इसमें उस फा से पहले वाली जो बात है वो बाद वाली बात की रीजन, वजह होती है। ये कम अज कम 8 मौकों पर आता है। वो आज बिल्कुल आपको कभी भी बिल्कुल ना परेशान हो, आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताएंगे। अब जो मैंने इतना ही कुछ बताया है, कुछ समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो बिल्कुल ना परेशान हो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो फा आतिफा, फा यकूला, यकूला क्यों लाम पर जबर है, या आतिया पर उसका अतफ है। अब मकूला शुरू हो रहा है, उसमें रब्बी, ए मेरे रब, निदा आगे जवाबो निदा, दोनों मिलकर मकूला बनेंगे। लौला अखरतनी, यहाँ से शुरू करें, अखरतनी से। बुशरा। जी, अखरतनी, ये हमजा खारा इसका मादा है, बाब तफ़ईल से है, और अंता इसका फाइल है, और नी नून वक़ाया जोड़ने के लिए आया, या मुतकल्लिम मफ़ऊल बिही है। शाबाश शाबाश। इला, इला अजलिन करीब, ये जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गया। अखरतनी मुतालिक। अपने फाइल, अपने फाइल, मफूल जो कि या मुतकल्लिम है, और इस मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाबो निदा बन गया रब्बी के लिए। और रब्बी निदा अपने जवाबो निदा से मिलकर क्या बन रहा है? मकूला। मकूला। और यकूल फेल अपने फाइल और मकूला मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर पीछे अतफ कर दें। बस तर्जुमा करें। जी, फ़यक़ूला, फिर वो कहेंगे, हम्म। ए मेरे रब, तूने मुझे कुछ कहेंगे नहीं, करीब की यकूला वाहिद है, फिर वो जी, कहेगा। ए मेरे कहेगा। रब। जी, फिर वो कहेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे कुछ करीब मोहलत, क्या बोलेंगे इसको उस्ताजा? हाँ जी, इसे बोले। देखिए वैसे अजल भी एक मुकर्ररा मुद्दत होती है, मौत का जी, वक्त इससे मुराद है। करीब की मुकर्ररा मुद्दत कह लें, इसके बहुत तरह से किए जी। जा सकते हैं। ये करें जरा। ए मेरे रब, तूने मुझे करीब की मुकर्ररा मोहलत या मुद्दत क्यों नहीं दी? ठीक है, तूने मुझे करीबी मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी। अब यूं भी कह सकते हैं करीबी मुद्दत। जी, ठीक है, बाज ने इसका जी, यूं भी किया है, मुझे थोड़ी मुद्दत तक। लेकिन ये कि अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे करें ना, तो अजल है मुद्दत, वैसे ये होती है फिक्स्ड, मुकर्ररा वक्त होता है ये। तो करीब आया तो फिर करीब का करीबी से कह दें। ए मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक या करीबी मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी। इसमें तमन्ना है। ठीक है, लौला है हरफु तहदीद। और इसमें बस समझ ले कि तमन्ना के माना में आया, तूने क्यों ना दी। ठीक है, आगे फिर क्या है जी? असद्दा का, जी। अगर मुझे ये फा, मिलती, अभी आप जैसे कि माजूफ है आपने उसको बताया। छोड़ दे। तो मैं जी, क्या फा करता? सबबिया। अच्छा, तर्जुमा करूं? बस तर्जमा करें, तो इसकी मैं, स्लाइड में शेयर करती हूँ। हाँ, जी, क्यों ना दी, तो मैं तस्दीक कर, नहीं, सदका करता। ठीक है, सदका करते, शाबाश। फअसद्दका, तो मैं सदका करता। और क्या करता? व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं नेक लोगों में से हो जाता। शाबाश शाबाश, बारिकल्लाह फीक। चलिए माइक म्यूट कर दीजिए, यहाँ मैं 2 स्लाइड शेयर करूंगी। किसी बहन ने शायद तैयारी करते हुए देखा हो, जिन्होंने कि उस्ताद मोहतरम की रिकॉर्ड वीडियो नहीं भी सुनी, मेरे ख्याल उस सुनने से पहले खुद भी आयात का एनालिसिस किया कीजिए, देखा कीजिए। आपके जहन में आया होगा कि असद्दा का काफ पर जबर है, इसका मतलब है ये जो फेल है ये मंसूब हो रहा है। ठीक है, तो इसके मंसूब होने की वजह, जिसको शायद पहले उन्होंने फा सबबिया पढ़ा हो तो ये फा पर शक करेंगे, इसके बाद अन छुपा है। लेकिन आगे अकूना आ रहा है, यहाँ पर फिर अकूना होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन असल बात ये है, इसकी बहुत सारी इसकी भी राय पेश की गई है। अकुन जो है वो जवाब तमन्नी है, उसके यहाँ पर जो सबको मजूम होना चाहिए था असल में, इसलिए मजूम है। लेकिन असद्दा का ये भी मजूम था, लेकिन फा सबबिया लग गया तो ये मंसूब हो गया। ये छोटा सा पॉइंट है, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। बहुत प्यारी आयत है, ऐसा ना हो कि सिर्फ तरकीब में ही गुम हो जाए।
اور اتنا یوزفل جو اس کی میسج ہے وہ کہیں مس ہو جائے. یہ سلائیڈ دیکھیں، پہلے میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں. کانا یکونو، یہ تو سب کو پتا ہے نا کیسے بنا. کاوانا یکونو اجوف ہے. کانا یکونو، یکونو سے 13واں سیگا واحد متکلم اکونو. مجزوم کریں گے، مجزوم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، وہ سب آپ کو پتا ہونی چاہیے. یہاں پر کیوں مجزوم ہو رہا ہے؟ جواب تمنی. تو یہ اکون ہو گیا. اب واؤ بھی ساکن، نون بھی ساکن، دو ساکنین کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. کمزور والا گرے گا، واؤ گر جائے گی تو اکون بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آج کی آخری سلائیڈ دیکھتے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. دیکھیں جب بھی کبھی آپ کو کوئی فعل ایسا نظر آئے نا جس میں دو شد آ رہی ہوں، دو شد تو زیادہ تر دو شد، یہ باب تفاعل ہوگا یا تفاعل ہوگا بس. اور ان کا بھی نارمل نہیں، ان کے ایکسیپشنز ہیں، ان کی ایکسیپشن والے قاعدے میں سے ہوگی. اب ترتیب سے چلتے ہیں. یہ اس صدہ کا کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، یہ اصل میں تھا اس صدہ کا یس صدق. پھر یس صدقو سے یہ 13واں سیغہ ہے واحد متکلم کا الصدقو. پھر الصدقو سے الصدقہ اس لیے بنا کہ فا سببی آ گیا. شروع سے شروع کرتے ہیں. صاد دال قاف باب تفاعل میں پٹ کریں، تفاعلا یا تفاعلو میں رکھیں، تصدقا یا تصدقو. یہ تو سمپل ہے نا، یہ تو کوئی بھی رکھ سکتی ہیں. اب یہ بات ہے یاد رکھنے، باب تفاعل اور تفاعل میں اگر فا کلمہ میں یہ 11 حروف میں سے کوئی ایک آ جائے، فا کلمہ پر آنا کسی نے فا پر ہے، تبدیلی تا میں ہونی ہے، تو جس کی تا ہے نا وہ وہی حرف بن جائے گی. اب اس کے فا کلمہ میں سواد آ رہا ہے تو اس کی جو تا ہے وہ بھی سواد بن جائے گی، تو 2 سواد بن گئے. اب دوبارہ سے بلو والا، نیچلا بلو والے اوپر والی اس کی سلائیڈ سب سے وہ والی دیکھیں جی. اپنے مائک میوٹ رکھیں. صدقہ یا صدقو، یہ بن گیا. اب 2 سواد اکٹھے ہو گئے، ماضی میں بھی مضارع میں بھی. مضاف کے قواعد لگیں گے، یہ تو اب اس کا مرج کرنا پڑے گا، ادغام کرنا پڑے گا. اس کے لیے پہلے کی حرکت خود سے گری ہوئی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ساتھ والے کو دے دیں، ساتھ ادھر کوئی ہے ہی نہیں، اور تو اس کو زبردستی گرا دیں. یہ میں ماضی کی بات کر رہی ہوں. تو پہلا سواد ساکن کر دیا، اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، حمزۃ الوصل لے کر آئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح اس موقع پہ یہ حمزۃ الوصل آئے گا، وہ یا زیر والا ہوگا یا پیش، وہ یہ قواعد آپ کو آنے چاہیے، وہ تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق، یا ابواب کی بھی ہوتی ہے، چلے تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق زیر والا. تو اس صدقہ آ گیا. اب ان سواد کو مرج کر دیں گی تو اس صدقہ، سواد پر بھی شد آ گئی، اوپر زبر. آپ کو پتا نا جب یہ مرج کرتے ہیں تو پہلے والے کا حرکت گرائیں گے تو مرج ہوگا، تو پھر جب مرج کر لیں گے تو لکھا ایک جاتا ہے، اس کے اوپر شد ڈال کے حرکت دوسرے والے کی ڈالتے ہیں. تو اب یہ اس صدقہ بن گیا. اب مضارع کو دیکھیں، یا صدقو، 2 سواد اکٹھے ہو گئے. پہلے کی حرکت کو آپ اب پہلے تو گرا نہیں سکتے، علامت مضارع اس کو تو دے نہیں سکتے، خود خالی نہیں ہے، علامت مضارع والے کو دے نہیں سکتے، وہ تو علامت ہے، وہ تو لے نہیں سکتی، زبردستی گرا دیں. پہلا سواد خالی کر دیا، یس صدقو. اب اس کو، اچھا اس میں حمزۃ الوصل آنے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے، بس ان 2 سواد آگے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، مرج کر دیں، ادغام کر دیں. ادغام کریں گے ایک سواد لکھا جائے گا، اوپر شد ڈالیں گے، اس کے اوپر حرکت دوسرے حرف کی، تو یس صدقو. یہ ہے باب تفاعل کے ایکسیپشن والے قاعدے میں سے جا کر یہ بنا یس صدقو. 13واں سیغہ بنا الصدقو. اور پھر قاف زبر کیوں آئی؟ فا سببیہ کی وجہ سے. یہ میں کلاس میں شیئر کروں گی، فارغ ہو کر ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا کریں. دیکھیں یہ 11 حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ویسے جن کو شوق ہے وہ یاد بھی کر لیتے. سوری میں نے پھر وہی کر دی، لیکن کم از کم آپ کو قاعدہ پتا. اچھا قاعدہ بھی بھول جائے نا کوئی بات نہیں، جیسے پچھلے دنوں میں نے کلاس میں کون سا قاعدہ، ہاں وہ اتنے تھا جس میں میں نے باب افتعال کی ایکسیپشن شیئر کی تھی. تو اس میں کیا ہے کہ قواعد تھوڑے بہت آپ کو آئیڈیا ہو، باقی دوبارہ سے لسان القرآن میں سے دیکھ سکتی ہیں. اب یہ پتا ہو کہ الصدقہ کا کیا ہو سکتا ہے، کوئی اسم ہوتا تو یہ سارا پتا ہونا چاہیے. یہ تھا الصدقو، فا سببیہ کی وجہ سے قاف پہ زبر آ گئی، اور یہ منصوب ہے فا سببیہ کی وجہ سے. ویسے جواب تمنا یہ مجزوم ہوتا ہے جیسے اکن ہے.
تو انہوں نے کیا کیا جی، اکون کو وہ جو جواب تمنا کا محل جگہ ہوتی ہے اس کو اس کے مطابق مجزوم کر دیا. ویسے ایک یہ جو آپ کو پتا نا 7 قرت ہوتی ہیں دنیا میں، قرآن پاک کو 7 طرح سے پڑھا جاتا ہے. ہم حفظ کی پڑھتے ہیں اور بھی بہت ساری، کسی میں یہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. یہ بہت بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو 2 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے. ہم زیر کے ساتھ پڑھے ہوتے ہیں، کوئی زبر کے ساتھ، ہم زبر کے ساتھ، کوئی پیش کے ساتھ، سب ٹھیک ہوتے ہیں. اب چونکہ اتنا ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، نہ اتنا نالج ہے، تو جو لکھا ہے نا ہم اس کے مطابق اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اب اس کو پیچھے اس کو بھی عطف کر دیں کیونکہ فا سببیہ ہوتا عاطفہ ہی ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو. یہ جو ہوتا ہے نا امر، بعض دفعہ ضروری نہیں کہ اس میں فیل کا اینڈ پہ کریں، اس کا شروع میں بھی کر سکتے ہیں. اور اچھا پھر آگے موصول صلہ آ رہے ہیں. ان کا اصل میں یہ ہوتا ہے پہلے موصول کا کر دیں، بیچ میں کوئی اور ایک آدھ بات کر کے تو پھر اس کو صلہ کا کر دیں. یوں بھی کر سکتے ہیں، اصل میں یوں کرتے ہیں. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں میں نے الموت یہ وہ ہے فائل، اس کا پہلے ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں احدکم جو یہاں پر جو یہاں مفعول بھی بن رہا ہے وہ پہلے آ گیا. اکیلا کم لگا ہوتا نا یا کے ساتھ، تو پھر ہم نے یہ کہنا تھا کہ جب مفعول ضمیر ہو اور فاعل ظاہر ہو تو پھر مفعول ضمیر جو ہے نا فعل کے ساتھ لگ جاتی ہے تو حسر نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہاں پر مفعول ضمیر تو نہیں ہے، یہاں مفعول فاعل سے پہلے آیا ہے. تو اب اس میں احدکم پر زور ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. پھر وہ کہے یا کہے گا اے میرے رب. ربی آ گیا، یا ربی فوراً ذہن میں آنا چاہیے. دیکھیں میں کتنی بار آپ سے سلائیڈ شیئر کر سکتی ہوں، کتنی بار یہ آپ کو ڈیٹیل میں لے کر جا سکتی ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. ابھی ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو جو چیزیں آتی جاتی ہیں ان کو پکا کرتی جائیں. ربی آیا، یا ربی اے میرے رب، تو نے، آپ نے مجھے ایک قریب مدت یا قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی. کاش دیتا، یا تمنی کے معنی میں ہے. تو میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اس کا حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھیں. آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں جو صفیہ میں آپ تیار رہیں آپ سے کرواتے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. بالکل الحمدللہ ویسے کا ویسے ہی ہے. اور ضروری نہیں کہ ترجمہ ایک طرح سے ہو. میں آپ کو باقی علماء کرام کی بھی بتا دیتی ہوں ساتھ ساتھ کہ وہ اس طرح سے اس کا کرتے ہیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. صفیہ آئیں اور جلدی سے اس آیت کو بس بہت جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت سمپل ہے. اس کا سیکنڈ پارٹ تو بالکل صرف ترجمہ کریں گے آپ. جی وَلَن السلام علیکم يُؤَخِّرَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واؤ کو کیا بنائیں گے؟ واؤ کو استنافیہ بنائیں گے سیس. یہ لن کیا ہے؟ لن حرف ناصبہ ہے سیس، مضارع کو کیا بات منصوب کرتا ہے، نفی کی تاکید دیتا ہے اور اور مستقبل مستقبل کے کا معنی معنی میں رکھتا ہے. ترجمہ کرتے ہیں. جی زوردار تاکیدی نفی ہوتی ہے، ہرگز نہیں. اس طرح سے کریں گے. یؤخرہ کو کھولیں. خا حمزہ خارا سے اخرا یؤخر ہے سیس. شابہ. یہ یؤخرو ہونا چاہیے تھا. یؤخرا زبر کیوں ہے؟ کیونکہ لن جو منصوب کرتا ہے نا مضارع کو، اس لیے زبر ہے. شابہ منسوخ کرتا ہے اس وجہ سے. اللہ لفظ جلالہ کیا ہے؟ فاعل ہے سیس. نفسن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اذا جاء اجلھا. اذا کیا ہے؟ اذا ظرفیہ ہے سیس. آگے اس کا شرطیہ مداخل آئے گا جو نارسٹک جاء کے بیچ میں آ گیا نا. اجلھا. جی دیکھیں یہ جو بیچ میں جا. آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں دونوں بارے ہیں. یہاں پہ جی ایک سیکنڈ رکیے گا. دیکھیں یہ جو بیچ میں آتا ہے زیادہ تر بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو، جی لفظ جلالہ فاعل ہے جی، اس کو آپ ظرف اور اس کے بعد والے کو مضاف الیہ بنا کے پیچھے فعل کے متعلق کر دیں. زیادہ بہتر یہ ہے. لیکن یہاں پر کچھ علماء کرام نے اس کو بھی ظرفیہ شرطیہ کہہ کر اس کا جواب الشد معذوف لیا ہوا ہے. لیکن ہم ویسے نہیں کریں گے کیونکہ ہم سمپل کریں گے. بس اس کو ظرف یہ بیچ میں آ جائے تو اس کی ترکیب تھوڑی مختلف طرح سے کی جاتی ہے زیادہ تر.
اس کو ظرف جا آجلوہا جملہ فعلیہ مداخل ہے، ظرف مداخلہ مل کر یؤخرہ فعل کے متعلق کر دیں. جا کیا ہے جی؟ جا ماضی ہے اس کے اندر، اور اجلوہا فائل ہے، یہ جیم یا شاباش، حمزہ جا یجیء سے. باب دورہ با سے، اور اجلوہا مرکب اضافی اس کا فائل ہے. جا مل کر یہ فائل ہو اجلوہا گیا. فعل فائل مضاف، یہ فعل فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اذا کے لیے ظرف، اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو آپ مفعول فی کہہ دیں ظرف کو، یا متعلق کر دیں یؤخرہ فعل کے. اب یؤخرہ فعل اپنے جی فاعل لفظ جلالہ اپنے مفعول بھی نفسا اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر. جی. اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس وقت موت، اس وقت مقرر جب اس وقت کا آ اجلو، جائے نفس گا. نفس مؤنث ہے نا، مؤنث سمائی، تو ہاں اس کی طرف جانا جی، ہے. جب اس کا مقررہ وقت، اجل اس کا اجلو، اس کا ہاں جب مقرر اس وقت کا آ جائے، مقررہ وقت آ جاتا ہے یا آ جائے گا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور آ جائے کس نے یوں بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، واللہ، اللہ لفظ جلالہ مبتدا، خبر بتائیں اس کی. خبر خبیر ہے، فاعل کے وزن پر ہے. اور یہ جو واو ہے، یہ جو وقت کے بعد آتی ہے، اس کو ہمیشہ استنافیہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جملہ مستانفہ میں، جملہ اسمیہ میں اس طرح سے ایکسپلین کیا کریں. شاباش. بما تعملون، یہ جار مجرور کو کیا کریں گے؟ یہ متعلق خبیر ہوگا، فاعل کے وزن ہے نا. خبیر کے متعلق. اب جب خبیر کا ترجمہ کریں گے تو خبیر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا کریں گے. شاباش. پہلے مبتدا کا کریں گے پھر خبر کا. اگر خبر کے ساتھ متعلق لگاؤ تو پہلے متعلق کا پھر خبر کا. اب بیما کی ماں کون سی ہے؟ ماں موصولہ جی، موصولہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مصدریہ بھی اس کو بنا لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی موصولہ سب اسٹوڈنٹ بنا کے ایزی رہے. میں ویسے مصدریہ کے ساتھ بھی ترجمہ کر کے بتا دوں گی. تعملون جملہ فعلیہ ہے، عین میم لام. باب کون سا ہے اس کا؟ یہ سمیہ سے ہے، علیمہ یا علم. ٹھیک ہے جی. یہ جملہ فعلیہ ہو کے ماں موصولہ کا صلہ، ماں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر باہر پہ جر کے لیے مجرور، جا مجرور، متعلق کے خبیر. کیوں متعلق کے خبیر کیا؟ کیونکہ صفت مشبہ ہے نا، یہ فاعل، اس لیے فاعل کے شاباش، وزن فعل پہ کے ہے نا. وزن پر ہے. صفت مشبہ یا یہ مبالغے کے بھی وزن ہے. یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں، اور جن بہنوں جو بالکل بگنر ہے وہ متعلق کے خبر کہہ کے آگے گزر جائیں. اللہ لفظ جلالہ اپنی خبر خبیر، اور ظاہر ہے جب میں خبر بولوں گی تو اس کا مطلب ہے خبیر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر بن رہی ہے، اسے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کر. جی. اور اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا تمہارے کرتوتوں کو، یہ تمہارے اعمال کو، یہ اعمال آپ نے کو. مصدریہ کا والا ترجمہ کیا. شاباش. چلے میں اس کو 2-3 طرح سے کر کے بتاتی ہوں. مائک میوٹ کر دیں، میں جلدی سے اس کا جی. ترجمہ کر دیتی ہوں. اور اللہ لفظ جلالہ مبتدا کا پہلے، اب میں خبر کا کروں گی، خبر کے ساتھ متعلق لگا تو پہلے متعلق کا. اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو یا جو تم کر رہے ہو. یوں بھی کر سکتے ہیں. اور آپ موصول صلہ کو اکٹھا کر لیں، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے. یوں بھی کر سکتی ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا، انہوں نے مصدریہ میں کیا، اور اللہ تمہارے اعمال کو، تمہارے کرتوتوں کو خوب، اس سے خوب باخبر ہے. دیکھیں خبیر کا بہتر یہ ہے کہ باخبر کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، خوب باخبر ہے. یہ فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کا وزن بیسیکلی صفت مشبہ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اسم الفاعل یا اسم المفعول کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں. بس اتنا ہی. باقی اب جب کبھی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. میں دوبارہ سے کر دیتی ہوں. اور اللہ، آپ خبر کا کرنے سے پہلے متعلق کا کرتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں کہ موصول صلہ ہے. موصول صلہ کا پہلے موصول کا کرتے ہیں، اس کے تھوڑی دیر کے بعد صلہ کا کرتے ہیں. یہ رول ہے، لیکن اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا کئی طرح سے کر سکتی ہیں. اگر ماں کو موصولہ مانتی ہیں تو آپ یہ کر سکتی ہیں، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. یا یوں بھی کر سکتی ہیں، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اور یہ بھی کر سکتی ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے.
تو یہ سارے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. چلے جی، ان کا حافظ عبدالسلام صاحب کا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی کلاس کا یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے. تو اس آیت کو دوبارہ، ہاں جی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، دیکھیں زوردار تاکیدی نفی لن آیا ہوا ہے. اب یہ انشاءاللہ قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے. جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک سا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا یا آ جاتا ہے یا آ جائے گا. یہ ساری طرح سے کر سکتے ہیں. اس اذا کو ظرفیہ بھی لیا گیا ہے، ظرفیہ شرطیہ بھی. میں نے صرف ظرفیہ لے کر کیا ہے، تو بس جب آ جاتا ہے یا جب آ گیا، اس طرح سے کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شرطیہ کا بھی جواب شرط محذوف آنی پڑے گی، وہ لمبا ہے، چھوڑ دیں. آپ ترکیب بیسک میں جو پڑھ کے آئی ہیں نا، آپ سمپل یہی رکھیں. اذا شروع میں آئے گا تو ترکیب اور طرح سے، درمیان میں آئے گا تو سمپل ظرف بنا کے کسی کے متعلق زیادہ تر بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جیسے یہاں پر یہ ظرفیہ شرطیہ بالکل بنایا ہے علماء کرام نے، اور آپ کہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارا علم محدود ہے، ہم صرف ایک چیز پڑھ کر آئے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے ایکسیپشنز کے لیے تیار رہا کریں. بلکہ ایکسیپشن نہیں ہے، یہ تو قواعد ہیں. یہاں پر اذا کو دونوں طرح سے لیا گیا ہے. میں سمپل آپ کو ظرف بنا کر اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر پیچھے متعلق کر کے ترجمہ کر دیا ہے. جب اس کا وقت آ گیا یا آ جاتا ہے، بس یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہیں. انہوں نے اس طرح سے کیا، جس طرح مرضی کر لیں. مصدریہ موصولہ کیا ہے؟ ہاں، مصدریہ بنائیں گی تو آپ کہیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے پوری طرح باخبر ہے. انہوں نے صلہ بنا کے تو ترجمہ کیا ہے. ترجمہ دیکھا کرے، بہت زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ترجمے سے پھر ترکیب کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور پھر جس طرح ترکیب کرتے ہیں ویسے ہی ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ترکیب میں کچھ کہا ہوا ہے، ترجمے میں کچھ، ترکیب میں مرکب توصیفی بنایا ہوا ہے، ترجمہ مرکب اضافی، مرکب عاطفی، پتہ نہیں کس کا چل رہا ہے. ایسے نہیں کرنا، جیسی ترکیب ویسا ترجمہ. اور ترکیب جب آپ بڑے میچور ہو جائیں گے تو اصل میں سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، اپنے طور پہ ہلکا سا ترجمہ کر کے پھر ترکیب کرتے ہیں، پھر ترکیب کے مطابق فائنل ترجمہ کیا جاتا ہے. چلیے جی، کلاس کا ٹائم یہاں پہ میں ریکارڈنگ یہ سٹاپ کر رہی ہوں.